بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک 1441 ہجری کی 2 تاریخ ہے، اور اس مناسبت سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ رمضان کے فضائل کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کو بتا دی جائیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے، اور قرآن کیا ہے؟ رب کائنات کا کلام ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلموں کو جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر ان کی گفتگو انٹرنیشنل میڈیا پر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم رو رہے ہوتے ہیں، کس لیے کہ کہاں ہم خاک کے پتلے، مٹی کے بنے ہوئے بت، اور ہمارے ساتھ عرش والا رب کلام کر رہا ہے۔ تو رمضان کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں رب کائنات نے اس قرآن کو نازل کرنے کا آغاز کیا۔ یہ سورۃ البقرہ کی 185ویں آیت مبارکہ ہے۔ تو فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ تبرک کی کتاب نہیں ہے، صرف مردے بخشوانے کی کتاب نہیں ہے کہ بابا مرتا نے سورہ یاسین پڑھو جلدی مر جائے گا، تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے والی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو رمضان کی فضیلت کے حوالے سے سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اکیلا قرآن ہی اس مہینے میں نازل نہیں ہوا، بلکہ سابقہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں انہیں رب کائنات نے رمضان میں نازل فرمایا۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل فرمایا ہے۔ فرمایا انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے نا وہ رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے تھے۔ تو فرمایا وانزلت التوراۃ لست، کہ تورات جو ہے یہ 6 دن گزرنے کے بعد 7ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمائی۔ اور فرمایا انجیل، جو اصل انجیل ہے، اس وقت دنیا میں اصل انجیل موجود نہیں، تبدیل شدہ ہے۔ فرمایا انجیل اللہ رب العزت نے رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد 13 اور 14 کے درمیانی رات کو نازل فرمائی۔ اور فرمایا زبور رب کائنات نے 19 رمضان کو نازل فرمائی، اور قرآن مجید جو ہے وہ رمضان المبارک کی 25ویں رات کو نازل ہوا۔ تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں رب کائنات نے ساری کی ساری آسمانی کتابیں جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں۔ تیسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینہ عبادت کرنے کے برابر نہیں، بلکہ اس سے افضل اور بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اور پھر دوسری بات، چوتھی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک جو ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جب اللہ رب العزت پیدائش، اموات، رزق اور برکت وغیرہ کے تمام فیصلے فرماتے ہیں۔
یہی ليلۃ القدر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ سورۃ الدخان کی تیسری اور چوتھی آیت مبارکہ ہے۔ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمانا شروع کیا، اور یہ وہ رات ہے جس رات ہر حکم کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات نہیں بلکہ لیلۃ القدر ہے۔ اور 5ویں اور 6ٹھی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر وہ یہ کہ اس مقدس مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے ایک اور بات کا پتہ چلا کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں، تیار نہیں کی جائیں گی۔ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ جنت تیار کی جائے گی۔ قرآن میں ہے اعدت للمتقین، جنتیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب وہ کہاں ہے عرش والے رب کو پتہ ہے۔ 7ویں بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سابقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا 5 نمازیں پڑھو، ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ پڑھو، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان آئے تو روزے رکھو۔ جب اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو اللہ تعالیٰ 2 نمازوں کے درمیان گناہوں کو معاف کر دیں گے، 2 جمعوں کے درمیان گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور 2 رمضان کے درمیان والے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ 8ویں بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ رمضان کی ہر رات، غور کے ساتھ سنیے گا، رمضان کی ہر رات اپنے بے شمار بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رب کائنات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور یہ ہر رات کی بات ہے۔ 9ویں بات، رمضان مبارک ہے، اور اس حدیث جو میں پیش کرنے والا ہوں اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ رمضان کی مبارکباد دینا سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، فرمایا تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان کہتے ہیں، رب کائنات نے اس مہینے میں تم پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے۔ لہذا اس حدیث سے استدلال کیا اہل علم نے کہ رمضان کی مبارکباد دینا سنت ہے، جمعے کی مبارکباد کہیں نہیں لکھی۔ 10ویں بات جو سمجھنے والی ہے کہ رمضان میں قیام کرنے سے، رات کو تراویح وغیرہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے ایمان کی حالت میں صحیح عقیدے کی بنیاد پر قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے 11ویں بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ رب کائنات اس مقدس مہینے میں روزے رکھنے والوں کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اس مقدس مہینے میں صحیح عقیدے کی بنیاد پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے ایمان کی حالت میں روزے رکھے، اللہ اس کے بھی سابقہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 12ویں بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اس مقدس مہینے میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر، اگر اس رات قیام کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
سابقہ دونوں احادیث کے الفاظ کی طرح صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اجر کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں صحیح عقیدے کی بنیاد پر لیلۃ القدر کو قیام کیا، اللہ اس کے بھی سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 14ویں بات جو ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس پورے مہینے میں اگر اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت نصیب فرما دیں تو اس مقدس مہینے میں کیا جانے والا عمرہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کے برابر ثواب والا ہے۔ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي، رمضان میں عمرہ کرنا میرے یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ اجر و ثواب کی بات ہے، ورنہ یہ نہیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ کر لیا اس پر سے حج ثابت ہو گیا۔ اگر جیب اجازت دے گی حج فرض رہے گا، لیکن یہ اجر کی بات ہے۔ اسی طریقے سے 14ویں بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اس مقدس مہینے میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الی 700 ضعف، آدم کے ہر بیٹے کا اجر نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، کم از کم 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ اس سے بھی کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ 15ویں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں رب کائنات بہت سارے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ بات آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ضروری نہیں کہ بندہ ہر وقت ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کرتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ استغفر اللہ کیا یہ دعا نہیں ہے؟ رب اغفر لی کیا یہ دعا نہیں ہے؟ چلتے پھرتے دعا کریں۔ 16ویں بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ رمضان المبارک دراصل ایک مسلمان کے لیے عید اور خوشی کا مہینہ ہے۔ کس لیے؟ کہ کوئی بدبخت عبادت نہ کرے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہرا عید لا ينقصان، 2 مہینے ایسے ہیں جو کہ خوشی کے ہیں، ایک رمضان اور دوسرا ذی الحجہ، جس مہینے میں حج ہوتا ہے، عید ہوتی ہے اور قربانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو 17ویں چیز اور آخری ہے آج کے سبق کے حوالے سے وہ یہ کہ رمضان المبارک اس میں جو ہم نیکی کرتے ہیں اگر اس کا حساب و کتاب کیا جائے تو یہ 10 مہینوں کے برابر ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کیسے جی؟ ایک نیکی کا اجر کم از کم کتنا جی؟ 10 گنا۔ تو رمضان کے 30 روزوں کا اجر کتنا ہو گیا؟ 300۔ شوال کے 6 روزے، ایک نیکی کا اجر 10 گنا، تو 6 کا اجر 60 کے برابر ہے۔ انگریزی سال 365 دنوں کا ہوتا ہے، اسلامی سال 360 دنوں کا ہوتا ہے، تو یہ ایک مہینے کی عبادت 10 مہینوں کے برابر ہے۔ حاصل کلام یہ ہے، یہ آپ کے سامنے سب کچھ رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں اس مہینے کو غنیمت جاننا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اپنی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ عرش والے رب کو پتہ ہے
کہ دوبارہ یہ موقع نصیب ہوئے کہ نہ ہو سکے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔